ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اس پریشانی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم نے ہمیں اس کی جگہ جگہ تلقین فرمائی ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں پورا لائے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے پریشانی کے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو اس کے 3 کام ہیں. میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں، پھر اللہ نے توفیق دی تو اس آیت کی تشریح کروں گا. خلاصہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پریشانی، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ایک آدمی کی ہو یا 10 آدمیوں کی ہو یا پورے ملک کی ہو یا پورے مسلمانوں کی ہو، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کوشش کرے. صرف دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش کرے، یعنی اپنی عملی کوشش کرے، جتنی انسان کے بس میں ہے وہ کوشش، اس کوشش میں کمی نہ کرے. مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، پریشان ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے روزگار تلاش کرنے کی. صرف اگر دعا ہی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، اور گھر میں بیٹھا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے روزگار کہاں سے ملے گا، کوئی ملازمت، کوئی مزدوری، کوئی پیشہ اختیار کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، گھر میں چارپائی توڑ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلائے، اپنی سی کوشش کرے، روزگار کے جہاں مواقع ہیں وہاں جا کر روزگار تلاش کرے. کوئی ملازمت کر سکتا ہے اس کی درخواست دے، کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں اس کے ذریعے کچھ روزگار بنا سکتا ہے، اس کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے. تو پہلا کام جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر لینا. ہر کام میں، ہر معاملے میں. ایک شخص بیمار ہے، بیماری کے اندر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بیمار ہے تو بیمار پڑا رہے اور صرف دعا پر اتباع کرے، بلکہ سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی علاج کی فکر کرے، اپنی سی کوشش جو بیماری کو دور کرنے کی ہو سکتی ہے وہ کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. بھروسہ اس کوشش پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اس کی رحمت پر ہے. اپنی کوشش اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ بیٹھو، کوئی کوشش کرو، کوئی قدم بڑھاؤ اور اس قدم بڑھا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. اپنی سی جتنی کوشش تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا کام تھا کہ میں یہ ہاتھ پاؤں چلا لیتا، لیکن اس عمل کو مؤثر بنانا وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اپنی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا اور انابت، اس کی طرف رجوع. یا اللہ یہ کوشش کی ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے اس کو کامیاب بنا دیجیے. اور تیسرا کام، یہ 2 کام جب کر لیے، اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور دعا کے بعد پھر تیسرا کام ہے رضا بالقضاء، کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا،
اب اللہ تبارک بتعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی حکمت میں ہے کہ جو فیصلہ وہ کرنا چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ 3 کام انسان کر لے ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، تو کیا ہے کہ اس پریشانی کا سدباب ہو جائے گا۔ اپنی سی کوشش، اللہ تعالیٰ سے رجوع اور دعا بھی اہتمام کے ساتھ، اور پھر کہتے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے کر لیا، اب اس کو انجام تک پہنچانا وہ آپ کا کام ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے اسی پر میں راضی ہوں۔